عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ بہت دنوں سے ہم لوگ مختلف سبجیکٹس پہ باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن میں نے سب کچھ اسٹڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہاں ایک پراپر فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں اور خام خواہ کی بدمزگیاں ہوتی ہیں اور مختلف لوگ مختلف سلوگنس لے کے آتے ہیں، یہ نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن پوری اسلامی دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان قائم ہوا تھا اسلام کے نام پہ، اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1962 میں بنی، جو اس وقت لوگوں نے بڑی اپریشیٹ کی، اور بعد میں تھوڑی سی اس کو کمیاں کر کے اس کو بڑھاتے رہے۔ لیکن اب بھی میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے لیے بیسٹ فارم آف گورنمنٹ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے، کیونکہ ویسے انگریزوں میں یہ کہتے ہیں فارمس آف گورنمنٹ لیٹ فولس کانٹیسٹ وچ از ایڈمنسٹریڈ بیسٹ از دا بیسٹ۔ تو اب ایڈمنسٹریشن دیکھنا ہے بیسٹ، تو وہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ پاکستان کو سوٹ کرتی ہے۔ پریزیڈنٹ اور اس کے ساتھ اسپیکر، پھر اسمبلی کے ممبرز یونین کاؤنسل لیول پہ الیکٹ کیے جائیں، وہ اسمبلی میں آئیں، اور ان میں سے پریزیڈنٹ چاہے تو منسٹر رکھ سکتا ہے یا اپنی طرف سے اور کاؤنسل آف منسٹرز بھی ایڈ کر سکتا ہے ٹو رن دی ایڈمنسٹریشن آف دا کنٹری فرام ڈے ٹو ڈے۔ ایک سیکشن ہمیں یہ چاہیے۔ دوسرا، اس سے بھی جو امپورٹنٹ سیکشن کی ضرورت ہے اس وقت، وہ ہے جوڈیشل سسٹم۔ ہمارے پاس بہترین نظام جوڈیشلی ہے، لیکن اس کو بہتر کرنا ہے اور لوگوں کو انصاف صحیح معنی میں دینا ہے، تو بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے میری سجیشن یہ ہے، اور میں لکھتا رہا ہوں کوئی گزشتہ 10-15 سالوں سے، اپنے تجربے سے، وکالت 60 سال میں نے کی ہے، اور میں نے ہر طرح کے کیسز چلائے ہیں، اور 90% کیسز میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور کافی خجل خوار بھی ہوتے ہیں، ایکسپینسز بھی خرچ ہوتے ہیں وکلاء پہ، دفتروں میں، ادھر ادھر۔ تو اس لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ ہمارے یہاں تقریباً 2-2.5 لاکھ وکلاء حضرات ہیں۔ ہر یونین کاؤنسل میں ایک وکیل صاحب کو جوڈیشل مجسٹریٹ کر کے رکھا جائے، اور اس یونین کاؤنسل کے جورسڈکشن میں جو بھی کیسز وغیرہ آئیں، وہ ان کی ڈیوٹی ہو کہ وہ ان کو 1 مہینے کے اندر ان کا فیصلہ کرے۔ اگر 1 مہینے کے اندر ان کا فیصلہ نہیں کرتے تو آٹومیٹیکلی ان کی جاب ٹرمینیٹ ہو جانی چاہیے۔ اسپیشل کیس میں یہ ہے کہ 1 مہینے کی ٹائم لے سکتے ہیں سیشن جج سے ایکسٹینشن، کہ کسی خاص وجہ کی وجہ سے وہ کیس فیصلہ نہیں ہو سک رہا، اس کو 1 مہینے کا ٹائم دیا جائے، لیکن اس سے مزید ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ وکیل صاحب کو اچھی تنخواہ دی جائے، 5 لاکھ روپے مہینہ میں پرپوز کروں گا، بنگلہ دیا جائے، بہترین کار دی جائے، نوکر دیے جائیں، تاکہ وہ ٹھاٹھ سے اور عزت سے رہے اور وہ بے ایمانی کی طرف نہ نظر کرے، کیونکہ وہاں سے 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کرپٹ ہے یا ایماندار ہے، کیونکہ وہ یونین کاؤنسل ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ باہر سے کہیں سے ہوگا تو اس کا بھی 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا کہ یہ رشوت لیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وی ول ہیو دا بیسٹ جوڈیشل سسٹم which will be known as honest system in this world، کیونکہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام کے نام پہ ہم نے پاکستان لیا ہے، اور ہمارے جتنے قانون ہیں وہ اسلام سے ہی شائع ہوتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کو اگر پراپرلی ڈرافٹ کیا جائے تو آپ سب بتایا جائے گا کہ پورے دنیا پہ حکومت اللہ کی ہے، قانون اللہ کا چلائے گا، اللہ اور رسول کے احکامات سے دنیا چلے گی، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام ایک پیار کا مذہب ہے، لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، توپوں اور گولوں کا نہیں ہے۔ ہمیں تو دشمن کو بھی گلے لگانا ہے، ہمیں کوئی بھی دیکھ کر اس کو پیار آنا چاہیے، یہاں تک کہ چاہے جانور ہو اس کو بھی ہمیں پیار دینا ہے، تاکہ وہ بھی آپ کو دعائیں دے۔ دیکھیے کئی مثالیں ملیں گی آپ کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑھیا جو ہے وہ کچرا اوپر سے پھینکا کرتی تھی، اس کو کبھی انہوں نے نہیں منع کیا۔ ایک دن کچرا نہیں آیا تو انہوں نے پتہ کرایا کہ وہ آج بوڑھی بنا ہے، کچرا نہیں پھینکا،
تو ان کا جو بیمار ہے تو اس کے یہاں گئے یہ، اور اسے پوچھا ماں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس وقت میں محمد ہوں. بولے تم میرے پاس آئے ہو؟ اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام لے آئی. اسلام پیار سے آیا ہر جگہ، اور یہاں انڈیا میں بھی پھیلا تو پیار سے پھیلا، تلواروں سے نہیں پھیلا تھا. لوگوں نے دیکھا کہ انصاف کرتے ہیں، شریف ہیں، نیک رہتے ہیں، لوفر بازی نہیں ہو رہی. ان سب چیزوں کو خیال میں رکھ کر لوگ جو ہے اسلام کی طرف گئے. زبردستی کوئی بھی اسلام میں نہیں آیا، سب پیار اور محبت سے پھیلا ہے. دین جو ہے یہ نام ہی پیار ہے. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آج سے ہم کام اسی بات پہ کریں گے کہ یہاں اسلامک فارم آف گورنمنٹ لانے کے لیے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آئے، اس کے پورا پروسیجر آنا چاہیے، جوڈیشل سسٹم کا پروسیجر آنا چاہیے. دوسرا جو ہوتا ہے کنسٹرکشنز کا، آج کل لوگوں کو گھر نہیں ہے، گھر ہم نے دینے ہیں. یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اسٹیٹ ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں کا کام ہے ہر بچے کا خیال رکھنا، ان کو گھر دینا، ان کو جاب دینی، ان کی صحت کا خیال رکھنا. یہ ساری چیزیں ہم نے بتانی ہے. ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں پینڈنگ کیسز جو ہیں لاکھوں میں ہیں، اور وہ کئی سالوں سے چل رہے ہیں، اور ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اپیل ہوتی ہے، سیکنڈ اپیل ہوتی ہے، جوڈیشل ہوتی ہے، ریمانڈ ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے. میں اگر ذکر کرنا شروع کروں کہ ایک مقدمے کو ڈیسیشن کرنے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے، تو میرے خیال میں ایک پوری کتاب اس پہ لکھنی پڑے گی. تو اس لیے میری یہ سجیشن ہے کہ یہ جو لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہمارے معزز جج صاحبان ٹریبونلز بنایا، وکلا کی 3 وکیلوں کے ایک ٹریبونل بنے جو 3 مہینے کے اندر اس کیس کا فیصلہ کریں، اور اس کیس میں جس نے جھوٹا کیس کیا ہو اس کے اوپر ٹریبونل فائن ڈالے، اور اسی سے ان کی سیلریز نکلے گی. اسٹیٹ کو کچھ نہیں لینا پڑے گا. وہ جو جس بندے نے اگلے کا نقصان کیا ہے وہ اس کو کورٹ میں ٹریبونل بڑھ کے رائے دے گی، اور ٹریبونل کی تنخواہ بھی اسی سے نکلے گی. اور یہ ٹریبونل 3 مہینے میں ایک کیس ختم کرے گی، اور ایک ختم کرے گی تو ان کو دوسرے کیسز بھی دے دیے جائیں گے. لیکن اس میں انسانیت اور شرافت اور پیار اور محبت کا خاص خیال رکھا جائے گا. کوئی کسی کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی. کانفیڈنس ملے کہ یہاں ہم اسلام کے لیے آئے اور اللہ ہمیں اسلام دے گا. تھینک یو سو مچ. اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہم اس پروگرام کے تھرو آگے کریں گے. اور میں ریکویسٹ کروں گا لوگوں کو کہ اگر کوئی رائے دینا چاہیں تو میرے اس پہ آفیشیل چینل پہ دے دیں تو میں بہت مشکور ہوں گا. تھینک یو سو مچ.